اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا عنوان ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو ملنے والی اولاد کے بارے میں بشارات اور ان کی حقیقت۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے محترم عبدالقدیر صاحب۔ میں خوش آمدید کرتا ہوں عبدالقدیر صاحب کو اور اس پروگرام کے ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں حاضر ہوں، تو بالکل آپ پروگرام کا آغاز کیجیے۔ جی محترم قدیر صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد بار جو ہے ایسی بشارتیں دی ہیں جس کا تعلق آپ کی اولاد سے ہے۔ میں یہاں پر کنٹروورسی میں نہیں جاؤں گا کہ وہ روحانی اولاد ہے یا جسمانی ضروریت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں بے شمار جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارتیں دی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سلسلہ جو ہے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، 1881 سے انا نبشرک بغلام حلیم، کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی خبر دیتے ہیں۔ غالباً غلام حسین سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، تو اس کے بعد یہ چلتے 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 1907 تک آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو ابھی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، لیک کہہ لیں یا جو نکالی گئی ہے، اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ ندا صاحبہ کی ندا جو خلیفہ رابع کی نواسی ہیں، مرزا لقمان کی بیٹی ہیں، اس آڈیو کے اندر اس لڑکی نے ایک جو ذکر کیا ہے وہ 1907 کی ایک پیشن گوئی کا ذکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام کا آغاز جو ہے 1907 کی اس پیشن گوئی سے کریں، جس میں ندا صاحبہ کہتی ہیں کہ مرزا مسعود سے مخاطب ہو کر کہ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 1907 کی پیشن گوئی جو ہے پوری ہو گئی ہے، جس کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہے۔ تو پہلے میں 1907 کی پیشن گوئی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے تبصرہ کیجیے۔ تو میں اگلے کلپ میں جو ہے اس پیشن گوئی کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ 1907 کی جو پیشن گوئی 6-7 نومبر 1907 کی یہ تذکرہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے جو عربی کے الفاظ سے ایسے شروع ہوتی ہے، صحاب اللہ کا غلامن زکیہ، یعنی کہ ایک غلام زکی کی تو یہ خبر جو ہے اس کا ذکر ہے، صحاب اللہ کا غلامن زکیہ، کہ ایک پاکیزہ لڑکا کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، رب حب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس طرح پیشن گوئی آگے چلتی ہے۔ میں اردو میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو دیکھے گا تیرا رب ان مخالفوں سے کیا کرے گا جو تیرے معدوم کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں۔ خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی باطل بھاگ جائے گا۔ ایک شخص کی موت قریب ہے، خدا ہر ایک بوجھ کو آپ اٹھائے گا۔ جو شخص تیری خدمت کرتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے جہان کی خدمت کی، اور جو شخص تجھے دکھ دیتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے دنیا کو دکھ دیا۔ آگے لکھا، اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں اجازت ہو جائے۔ اس کا پہلا فکرہ یہ ہے اس کا پہلا فکرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ آگے لکھا، اسی الہام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ آگے لکھا، ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیش گوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالی کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کا ایک حصے کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، یعنی کہ نواب محمد علی صاحب سے مخاطب ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ نواب جو محمد علی صاحب ہیں یہ کون ہے، جس کا ایک حصہ ان سے اور ایک حصہ
حضور علیہ السلام کے گھر کے لوگوں سے مشترک ہے. بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے. تو جی قدی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے تبصرہ کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بات کرنا، تبادلہ خیال کرنا مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کھلے ذہن کے ساتھ ہر نقطۂ نظر سے چیزوں کو کا تجزیہ کرنا اور اس پہ تبصرہ کرنا یہ طریق رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان آزاد سوچ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ بات کرے. اب کیونکہ آپ نے 3 میسیجز دیے ہیں جو قریباً 3-4.5 منٹ کے ہیں، اور میں ان کو سن رہا تھا، تو آپ نے تو بہت بڑا مضمون ایک دم کھول دیا ہے جس کا احاطہ کرنا اور اس کو جواب دینا. کافی سارے میسیجز مجھے اس میں دینے پڑیں گے. بہرحال میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو باقی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اور وہ یہ بنیاد ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں. یا تو ہم اپنی عقل سے، شعور سے، تجزیہ سے، مشاہدہ سے، تجربات سے ترقی کرتے ہیں، گہری سے گہری حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور علم کی دنیا میں جو ایسے ہی ہوتا ہے، تمام سائنسدان، تمام مختلف شعبہ جات کے لوگ اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ وہ مذہب سے آتا ہے، اور جس میں یہ بنیاد ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو وحی و الہام سے علم عطا کرتا ہے. اب تمام مسلمان قرآن کریم کو اللہ کی الہامی کتاب مانتے ہیں، یعنی یہ خدا کا وہ کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے. اور اس میں ہی دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یہاں دیکھیں بالکل سب کو برابر کر دیا، میں آپ جیسا ایک انسان ہوں. فرق کیا چیز ڈال رہی ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. پھر وضاحت کر دی کہ وحی کیا کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس پر ہمارا سارا ایمان ہے اور جس کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں. اب اس الہام سے اللہ تعالیٰ کی جس ہستی کا ہمیں علم دیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس کو غیب کا بھی علم ہے اور حاضر کا بھی علم ہے. غیب اگر مختصر طور پر بتایا جائے تو ماضی ایک غیب ہے، مستقبل ایک غیب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے.
لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں. اللہ کی ہستی ایسی ہے جو غیب کا کامل علم رکھتی ہے اور حاضر کا بھی رکھتی ہے. اب یہ ساری باتیں تمہید بتانے کی مجھے اس لیے ضرورت آئی ہے کہ یہ جو آپ نے الہام پیش کیا ہے یہ 6-7 نومبر 1907 کا الہام ہے، اور اس میں یہ جو کہا گیا کہ میں ایک چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں جس کا ذکر ندا صاحبہ نے بھی کیا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ چھپی ہوئی بات پر ہم تجزیہ کریں گے کہ وہ کیا چھپی ہوئی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 1881-82 سے اللہ تعالی یہ خبر دے رہا تھا کہ میں تجھے ایک غلام دوں گا، اور یہ سلسلہ 1907 تک جاری رہا. اب یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سارے الہامات میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا گمان یہ رہا کہ یہ الہامات ان کی اولاد کے بارے میں ہیں. تقریباً 22-23 سال کا یہ عرصہ ہے، اور ان 22-23 سال میں جیسے جیسے الہام ہوتے گئے اور آپ گمان کرتے رہے کہ یہ میری اولاد کے بارے میں ہیں، تو آپ اسی طرح لکھتے گئے. یہ گمان آپ نے اپنی تحریر میں بھی کیا اور اپنے منظوم کلام میں بھی کیا، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے. آپ اپنے منظوم کلام میں بیان کرتے ہیں، یہ 3 جو پسر ہیں تجھ سے ہی یہ ثمر ہیں. اب یہاں پہ اب تینوں بیٹوں کا ذکر کر کے بتایا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پھل ہیں جو مجھے ملے ہیں. یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ گمان درست تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب 1907 کا سال شروع ہوا اور سپٹمبر میں مرزا مبارک احمد صاحب زندہ تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اس بچے کو، مرزا مبارک احمد صاحب کو اپنا ذکی غلام سمجھتے تھے، لیکن وہ فوت ہو گیا 16 سپتمبر 1907 کو. یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا، اور ہر کوئی خیال کر سکتا ہے کہ وہ کیا احساسات ہوں گے بانی جماعت کے کہ جو ایک بچے کو وہ مبارک وجود سمجھ رہے ہیں اور وہ فوت ہو گیا. تو تباً سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وجود کہاں گیا، یعنی وہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ کہاں گیا. یہ وہ چیز تھی جو 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی جو کہ اس پیش گوئی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ وجود اس تاریخ کے بعد پیدا ہوگا، اور تو جن کو سمجھتا رہا کہ وہ تیری اولاد ہوگی، وہ تیری اولاد نہیں ہے. دیکھیں اس میں الفاظ آتے ہیں رب حبلی ذریتن طیباتن. یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کر چکے تھے کہ یہی ہے 5 تن جن پر بنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ دیکھیں 6-7 نومبر 1907 کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذریت طیبہ ابھی تجھے نہیں ملی. دعا کر کے اللہ تعالیٰ تجھے ذریت طیبہ عطا کرے. اے میرے رب مجھے پاک اولاد بخش، یعنی ابھی
اولاد نہیں بخشی گئی اس کے لیے دعا کر کہ تجھے ملے. اب اس کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں جس کے اظہار کی اجازت دے دی اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ در پردہ وہ الہام کیا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے علاوہ کسی کو اس کا نہیں بتایا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں پھر کیا بات ہوئی. یہ وہی بات ہے جس کا ندا صاحبہ ذکر کر رہی ہیں. اور یہ اس کا ثبوت ایک یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو گئی. جب وفات ہو گئی تو اس کے فوراً بعد جب مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی وہ ذکی غلام کدھر گیا جس کے مرزا صاحب دعوے کیا کرتے تھے، تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو گھر کے افراد میں سے تھے انہوں نے فوراً جواب دیا غالباً جولائی 1908 میں کہ وہ موعود وجود تو ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے میں اگلی آڈیو میں بات کرتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا یہ جواب دینا کہ وہ موعود مبارک وجود ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے، یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ وہ گھر کی بات ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بتائی ہوئی تھی. میں نے اس بات کو اپنے گھر کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین جو بات بتا رہی ہیں یہ وہی بات بتا رہی ہیں جو مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بتائی تھی کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے تو وہ ہے ہی کوئی نہیں. اور آئندہ جب بھی پیدا ہوگا وہ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد سمجھا جائے گا جس طرح کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو یہ چھپی ہوئی بات یہی تھی کہ وہ موعود وجود ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جسمانی اولاد میں سے. اس کے بعد یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی دوران چند خوابیں دیکھیں جو بہت وحشت پیدا کرنے والی تھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ان کے گھر میں ایک گوسفند مسلوخ ہے، یعنی ایک دمبا ہے جس کی کھال اتری ہوئی ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اس کی تعبیر کی کہ یہ میرے گھر میں موت ہے کسی شخص کی. اور یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جانتے، اللہ نے خبر دے دی تھی کہ یہ تیرے گھر میں تیری اولاد ایسے کام کرے گی جو ان کو مردہ کر دے گی. ان کی بدعمالی ہے، ان کے نیک اعمال نہیں رہیں گے. یہ جو لفظ میں نے بدعمالی کہا ہے اس کی ایک وجہ ہے جو انشاءاللہ میں آگے جا کر بتاؤں گا. اور حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے. تو اب آپ اگر سوال کریں گے تو میں آگے اس میں بات کروں گا، کیونکہ یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر طریق سے اس کو بتا سکوں. جی بہت شکریہ قریب صاحب. اچھا مضمون کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات کا مطالعہ کرتے ہیں اولاد کے بارے میں، اسپیسیفکلی اولاد کے بارے میں جو بشارتیں ہیں، تو ہمیں اس پہ دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے فرماتے ہیں کہ میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے. اب میں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کیا واقعی بشارت سے ہوا تھا. تو یہ غلط ہے. جیسے پھر آگے فرمائیے پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے. اور ایک تو یہ ہے. اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تیرا کنبہ دوبارہ جو ہے غلاظت اور فساد کی طرف لوٹائے گا. میرے پاس یہ الہام اس وقت یہ نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اسے پڑھیے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک کنٹراڈکشن سی نظر آتی ہے. وہ کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف تو الہامات یہ فرماتے ہیں کہ جی ہر ایک جو ہے تیری بشارت سے ہوا ہے, اور جو ہے یہی ہے پنج تن جن پر بنا ہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا, کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا, دکھاؤں گا ایک عالم کو پھیرا. تو یہ بیٹا جو ہے برملا طور پر جماعت احمدیہ قادیان کہتی ہے کہ یہ خلیفہ ثانی ہے جو مسلم موعود بن گیا تھا. جبکہ یہاں پر تو جیسا کہ آپ نے بھی اپنی تمہید میں ذکر کیا کہ یہاں پر اشارہ مرزا مبارک کی طرف ہے, اور جس کی ڈیتھ جو ہے 16 سپٹمبر 1907 میں ہوتی ہے, اور پھر بشارت کا سلسلہ اسی طرح شروع رہتا ہے جیسا کہ ہم نے آگے ذکر کیا, اس کا پہلے ذکر کیا 1907 کی پیشگوئی کا. تو میرا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ تو ان الہامات کو آن کر دیتی ہے اولاد کے بارے میں جو میٹھے میٹھے سے ہیں, اور جو کڑوے ہیں اس کو ڈس آن کر دیتی ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس کو آپ کیسے جو ہے کلیریفائی کریں گی؟ آج جو ندا صاحبہ کے جو چیز ڈسکلوز ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے جس پر وہ لکھا کرتے تھے, وہ ڈائری تو جماعت کے پاس ہے, کیا ندا صاحبہ کی ایکسس تھی اس ڈائری تک کہ انہوں نے دیکھا کہ جی جو پوشیدہ خبر ہے ان کے اس کے پیچھے وہ کیا تھی, اس کی ڈیٹیل کیا تھی؟ تو میں چاہتا ہوں آپ اسپیسیفکلی اس پورشن کے اوپر جو ہے اپنا تجزیہ پیش کریں, جو الہامات ہیں, گڈ الہامات ہیں اور بیڈ الہامات اولاد کے بارے میں. پھر ہم اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. دو چیزیں ہیں, ایک ہے خدا تعالیٰ کیا خبر دے رہا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو کس طرح لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ تیرا کنبہ خباثت اور اناد وغیرہ میں ترقی کرے گا اور اپنی پرانی خصلتوں کی طرف لوٹ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بشارت دے رہا ہے, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ذہن ان کو اپنی اولاد کی طرف شفٹ کر رہے ہیں اور اولاد کی نسبت سمجھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ اعتراض عام طور پر ہو سکتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, ملہم کو یعنی جس کو الہام ہوا ہے اس کو تو اپنے غیب کی خبروں کی سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے. تو یہ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ ایسی بات اکثر ہوتی ہے, لیکن بہت سے معاملات میں جب خدا نہیں خبر دیتا تو نہیں پتہ چلتا. اب میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. بہترین مثال حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے معاملے کی جو دی جا سکتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, اب یہ تمام مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے جو مرزا صاحب پر اعتراضات کرتے ہیں, اور جماعت احمدیہ ان کے ماننے والوں کی بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا خبر دے رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنا کر اس میں سوار ہو کر ایک جودی پہاڑ پر پہنچ گئے. اب وہاں پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, اللہ سے کیا سوال کر رہے ہیں, وہ بہت اہم ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کو پکارا. یہ سورۃ ہود میں آتا ہے کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, اے میرے رب, میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی نہایت سچا ہے, اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا, تو اس وعدے کو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں
کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں کیونکہ وہ یقیناً برے عمل کرنے والا ہے. بس تو مجھ سے ایسی دعا نہ کر جس کے بارے میں تجھے میری طرف سے علم نہ دیا گیا ہو. اب دیکھیں بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی طرح مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اللہ نے خبر دی کہ میں تجھے پاک اولاد دوں گا, زکی غلام بھی دوں گا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح مرزا صاحب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری جسمانی اولاد ہے. حتیٰ کہ 22 سال گزر گئے اور اس دوران وہ یہی سمجھتے رہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کہ وہ میری جسمانی اولاد ہے. مگر اللہ عالم الغیب و شہادہ, جیسے کہ شروع میں نے ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. بندوں پہ وہ بات مخفی رہتی ہے جب تک کہ وہ ظاہر نہ کرے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت چھپی ہوئی بات کہ وہ تیری اولاد نہیں ہے 6-7 نومبر 1907 میں بتا دی. بالکل جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوتی پہاڑ پر پہنچنے کے بعد بتایا کہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے, اس کے عمل غیر صالح ہیں. یہی بات آپ دیکھیں, پیش گوئی پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ 22 سال بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ تیرے گھر میں کسی کی ہلاکت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا. اچھا, دوسری طرف یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کہہ کر بھی پکارا ہے. یا نوح اسر و رویا کا, اے نوح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھ. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فرمایا جری اللہ فی حلول الانبیاء, کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لبادہ میں, نبیوں کے لباس میں. اچھا, اب یہ جو نبیوں کے لباس میں کا الہام ہوا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آپ میری زندگی میں نبیوں کے واقعات, جو اہم واقعات ہیں, وہ دیکھیں گے. اچھا, اب ہم حضرت نوح کا واقعہ دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جس کو وہ اپنا اہل سمجھ رہے ہیں وہ بالآخر ثابت ہوا کہ وہ اہل میں سے نہیں. بالکل اسی طرح وہ, کیونکہ ان کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوح بنایا علیہ السلام, اور پھر ان سے کشتی نوح ایک ایسی روحانی تعلیم پیش کر دی جس میں سوار ہونے والا, جس پر عمل کرنے والا نجات کی رستوں پہ چل پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تعلیم پر ان کے بیٹوں نے عمل نہیں کیا. تو وہ واقعہ جو ماضی کا ایک واقعہ تھا وہ آج حال میں ہم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور ندا صاحبہ اسی چیز کو اٹھا رہی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ باتیں کچھ بتائی ہوئی تھیں, اور مرزا مسرور صاحب وہاں سے اس کو بات کو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اندر سے سب جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے بغاوت کی ہے, ہم نے خدا اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے.
خدا تو ہمیشہ سے کلام کرتا آتا ہے، غیب کی باتیں خبریں دیتا ہے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب قیامت تک 40 افراد جو ہے نا وہ جس کو خلیفہ بنائیں گے اسی کو خدا کا بنایا ہوا سمجھ لیا جائے. اس بات کو تمام مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی تھی وہ آج ہمیں ان کی اولاد کے بد اعمال ہونے سے ثبوت مل رہا ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد نہیں، ان کے اہل میں سے نہیں ہیں، یہ نوح کے بیٹے کی طرح ہیں. تو اس سے مرزا صاحب کی صداقت ظاہر ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی تھیں اور اللہ ان سے ہم کلام ہوا تھا، وہ خدا کی برگزیدہ ہستی تھے. تو پختوں کے لیے جو غور کریں گے اس میں ہدایت کے سامان ہے، بس جو ڈھونڈنے والے ہیں اس کو مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو چھپی ہوئی بات جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو جودی پہاڑ پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے بتائی، اسی طرح مرزا صاحب کو 1907 میں بتا دی. یہ خدا کا طریق اسی طرح ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام خدا کی ہی خبر سے یہی نتیجہ نکال رہی ہے کہ اس قوم پہ عذاب آنا ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں وہ علاقہ چھوڑ کے کہ عذاب آنا ہے. عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ خدا کے ہاں خدا اپنی سنت بتاتا ہے کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام پر یہ راز نہیں کھلا تھا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ قوم لازمی تباہ ہو جائے گی. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ تھا، اس کو علم تھا کہ یہ قوم معافی مانگے گی، توبہ کرے گی تو میں ان کو معاف کر دوں گا. لیکن یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، جب ان کو یعنی ایک رنگ میں یہ تھا کہ وہ وعدہ جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ کیوں پورا نہیں ہوا. تو اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کو، اپنی ذات، کہ وہ کس طرح مہربان ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے آپ میں تبدیلی کرے، وہ امور پوشیدہ تھے. لیکن بہرحال حضرت یونس کے نزدیک یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی جو ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک غیب کی خبر کے نتیجے میں تقریباً 1500 افراد کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے. انہوں نے جو مفہوم سمجھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا، لیکن اللہ کے ہاں ایسا منظور نہیں تھا. حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ کو روک دیا گیا اور حج نہیں ہو سکا. اب آپ دیکھیں کہ یہ چھپی ہوئی بات تھی کہ حج نہیں ہونا. اللہ کے ہاں اللہ کو علم تھا اس کا کہ یہ نہیں ہونا، لیکن اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا اور پھر وہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو 22 سال تک نہیں بتایا اور آخر میں آ کے وہ چھپی ہوئی بات پیش کر دی اور اس کے اظہار سے بھی منع کر دیا، لیکن اور مرزا صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک اور الہام بھی ہے اور بعض خوفناک اور وحشت پیدا کرنے والی خوابوں کا بھی ذکر کیا. بالکل آپ درست فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ضرور ذاتی ڈائری ہوگی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی. ہماری ان تک دسترس نہیں. ہو سکتا ہے ندا صاحبہ کو اس کا علم ہوا ہو یا ان کے گھر میں بات ہوئی ہو، وہ جانتے ہوں. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے جو ندا صاحبہ نے اٹھائی ہے کہ چھپی ہوئی بات ایک بڑی اہم بات تھی جس پر
مرزا صاحب کی اولاد نے پردہ ڈالی رکھا. آج ندا صاحبہ کی بات کرنے سے وہ چیز سامنے آ گئی, گویا وہ زندہ ہو گیا وہ مضمون یا وہ مسئلہ. بہت شکریہ قدیر صاحب, بہت ہی اعلیٰ مضمون اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے اس کو جو ہے باندھا ہے. یہاں پر میں احمدی حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 44 اور 45 46 کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا اور آپ اس وعدے کو کیا سمجھے تھے. آپ نے حضرت ہود, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو پیدا ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریت کو, جسمانی ضروریت کو بچانے کا وعدہ اپنے ذمے لے لیا ہے. قطع نظر وہ سرکش ہے یا نہیں ہے, اس کے اعمال ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ وعدہ اللہ نے لے لیا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ روحانی ضروریت تھی. اسی طرح آج کے زمانے کے نوح کے ساتھ بھی یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. آپ فرماتے ہیں میری اولاد سب تیری عطا ہے, ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے, جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بشارت تو ایک وجود کے بارے میں ہوتی تھی جس نے آپ کی روحانی ضروریت سے پیدا ہونا تھا. آپ اس کو جسمانی ضروریت میں تلاش کرتے رہے. اور رسالہ البسیط میں آپ جو ایک ضمیمہ ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میری اولاد کی نسبت جو ہے جو شرائط بیعت ہیں وہ اس سے مستثنا ہے, یعنی کہ یہ استثناء خدا نے جو ہے میری اولاد کے بارے میں دیا ہے, یعنی کہ وہ شرائط بیعت کی پابندی کرے یا نہ کرے وہ بہشتی مقبرے میں دفن ہوگی, اور جو اعتراض کرے گا وہ منافق ہوگا. جس پر اکثر ہمیں مسلمان حضرات جو ہیں سب خیر احمدی حضرات تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حقیقت میں کیا ہوا کہ وہ خدا نے کوئی استثناء نہیں دیا تھا, وہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جس اولاد کے بارے میں آپ شرائط بیعت سے مستثنا قرار دیتے تھے وہ بیچاری دفن ہی نہیں ہو سکی وہاں پر. تو میں اس مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. محترم قدیر صاحب, میں اس مضمون کو تھوڑا سا جو ہے ہم ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. جو آج سوشل میڈیا پہ جو آڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد جو ہے مختلف قسم کی رائے پیدا ہو رہی ہے. ایک رائے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی یہ مرزا صاحب جو تھے نا ان کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں, یعنی کہ اس واقعات کو لے کر اور یہ جو بھی جرائم جو ہیں ایک لمبے عرصے سے پوشیدہ تھے ان کو لے کر مرزا صاحب کی جو کذب کے پر مہر لگائی جا رہی ہے. ایک تو یہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے. اور تیسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ در حقیقت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت پر بھی مہر لگتی ہے. تو یہ تین افراد ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سیاسی طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ربوہ کے پلے بڑے ہیں, آپ اس مضمون کو زیادہ اچھی طرح بیان کر سکیں گے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی جو ہے پہلو, کیونکہ ایک ویڈیو ایک آڈیو لیک ہوتی ہے, یہ لیک کون کرتا ہے, کس طرف سے لیک ہوتی ہے, یہ لیک تو نہیں ہے, یہ تو خود انٹینشنلی ایسا لگتا ہے کہ اس کو منظر عام پر لایا گیا ہے. تو میں یہ پوچھوں گا آپ تھوڑا اس کا سیاسی پس منظر کچھ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کے 4 سوال ہیں اور میں پہلے 3 کا مختصر جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو ان پر ان کے جھوٹے ہونے کا, غلط ہونے کا الزام لگاتے ہیں, ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آج تک جھوٹا ان کو سمجھتے ہیں, اور یہود و نصارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. اور یہ سلسلہ اس طرح ہے. اسی طرح وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے نتیجے میں مرزا صاحب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھیں گے, جبکہ مرزا علیہ السلام ایک بہت بلند اسلام میں روحانی شخصیت ہیں. اس پہ میں ابھی بحث نہیں کروں گا, وہ الگ مضمون ہے جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے مرزا صاحب کی اولاد اور جو بھی ان کے آگے سلسلہ چلا ہوا ہے اس کو غلط سمجھتی ہیں اور مرزا صاحب کو سچا سمجھتی ہیں, وہ درست ہیں, وہ سچائی پر یا حقیقت سے قریب ترین ہیں.
حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر مہر اس وجہ سے بھی لگتی ہے، جو دوسرا گروپ آپ نے ذکر کیا ہے، کہ دیکھیں حضرت صاحب علیہ السلام شروع سے خبریں دیتے آ رہے ہیں اللہ سے علم پا کر. وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. یہاں پر مرزا صاحب یہ نہیں جانتے کہ مجرم کون ہے، لیکن اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجرم ظاہر ہوں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ کس قدر جرائم ہیں جو آپ کے نام پر جماعت کے قیادت سنبھالنے والے اور ان کی ٹیموں نے کیے ہیں. یہ ندا کا واقعہ کچھ کم ہے؟ یا جو آج ندا کا واقعہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ماضی میں آپ کی اولاد پر، خاص طور پر مرزا بشیر الدین محمود صاحب پر الزامات لگے تھے، وہ درست تھے، ان میں سچائیاں تھیں. اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس سنت کہ وہ کلام کرتا ہے، وہ اپنی ہستی کا علم الہام سے دیتا ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو بڑی کھلی نشانی ہے یہ کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، ہمیں 40-50 بندوں نے ووٹوں سے بنایا ہے. یہ عجیب قسم کا ان کا ڈرامہ ہے جو اللہ نے کھول کے رکھ دیا، ننگا کر کے رکھ دیا ان کو. اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ جو الہام آپ نے ابتدا میں پیش کیا تھا 6-7 نومبر کا، اس میں ایک جملہ آتا ہے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس پہ غور کرنا چاہیے. تمام امت مسلمہ جانتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا یہ واقعہ ہوا، جب ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، حملے کا ارادہ کیا کہ وہ کعبہ کو مسمار کر دے، اور اللہ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور یہاں پر اللہ وہی خبر دے رہا ہے 6-7 نومبر 1907 میں، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ ذکی غلام کے ساتھ. آج دیکھیں کہ ذکی غلام نے کھڑے ہو کر جو کچھ کہا ہے، ان اصحاب فیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. ان میں سے کسی کی جرت ہے کہ وہ کوئی جواب دے سکے؟ اگر یہ سچے ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں ان کے منہوں پر مہر لگ چکی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ان کے بخیو دیڑ کے رکھ دیے اللہ نے. ہر صاحب نظر جان سکتا ہے کہ خلیفہ صاحب، خواہ خلیفہ طاہر ہوں یا مسرور ہوں، ان کی مجال ہی نہیں کہ یہ جواب دے سکیں ان سچائیوں کا جو آج سامنے ان کے پیش کی جاتی ہیں. اب میں آتا ہوں اس کے اس پہلو کی طرف جو آپ نے سیاسی طور پر کہا ہے کہ کیا اس کا کوئی سیاسی پہلو ہے؟ جی بالکل. میں اپنا ذاتی نقطہ نظر اس میں یہ رکھتا ہوں کہ اقتدار کی ہوس، مال و دولت کی ہوس انسانی فطرتی کمزوری ہے، اور یہ چیز ہم مرزا بشیر الدین صاحب کے ہاں اس وقت بالکل نمایاں طور پر دیکھتے ہیں جب انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی قائم کردہ انجمن کو رد کیا، اور بیٹے ہونے کی وجہ سے جو عقیدت عوام کے دلوں میں تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا. یہ سب باتیں جماعت کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو اہل علم ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب طاقت پکڑ گئے تو پھر اس وقت اسلامی باتیں یاد آنی شروع ہو گئیں. کہنے لگے
میرا بھی حضرت عمر کی طرح عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین نہیں ہوتا، لیکن جب ان پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے اور بچنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو وہ بیانات بدلنے شروع ہو گئے. کمیٹی بنا دی گئی، انتخابی کمیٹی، سب سیاسی مووز تھیں. اب چاہتے تھے کہ میرے بعد، جیسے جاگیردار چاہتے ہیں، گدی نشین چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے بیٹے جانشین ہوں. انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہون ناصر، ہر نسخے پہ، ہر میسج پہ لکھتے ہون ناصر، اور ارد گرد کے ہواری جانتے ہیں کہ ہون ناصر کا مطلب کیا ہے. پھر انہوں نے یہ سیاسی بیان دینے شروع کر دیے، اگر 1000 بشیر احمد بھی پیدا ہو جائیں تو خدا مرزا ناصر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہو تو وہی بنے گا. یہ سارے سیاسی بیانات ہیں جو اپنے بیٹے کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے. اس کے بعد جب بیٹا بن گیا تو بیٹے نے بھی وہی کام شروع کر دیا. مرزا رفیع احمد صاحب، میں سمجھتا ہوں جماعت میں وہ بندے تھے جنہوں نے حق کی آواز اٹھائی کہ یہ عوام کی نمائندگی سے ہیڈ چننا چاہیے، یہ چند لوگوں کی ووٹنگ سے ہیڈ نہیں چنا جا سکتا. مگر اس مجلس میں سے ان کو مرزا رفیع احمد صاحب کو کک آؤٹ کر دیا. اچھا، اب وہاں پہ ہمیں یہ سیاست نظر آتی ہے کہ یہ سب سیاسی طور پر کیا جا رہا تھا تاکہ اقتدار اپنے خاندان میں رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ربوہ میں مرزا لقمان احمد، جو یہ ندا کے والد صاحب ہیں، یہ بدنام بندے ہیں. ان کی عیاشیوں کی اور ان کی لڑکیوں کے معاملے میں دخل اندازی اور ان کے ساتھ دست درازی ربوہ میں جاننے والے جانتے ہیں. میں خود بھی ایک دفعہ، میں دارالبرکات میں رہتا تھا، وہاں سے مسجد اقصیٰ کی طرف آ رہا تھا، وہ دائیں طرف سے سڑک جو گول بازار کی طرف جاتی ہے، وہاں پہنچا تو سامنے گھر میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تحقیق پر پتہ چلا کہ میاں لقمان صاحب چھلانگ مار کر اندر گھس گئے ہیں گھر میں، اور وہ کسی لڑکی کا کوئی معاملہ ہے. یہ تھی مرزا لقمان کی شخصیت. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے عام سادہ سے لوگ وہ سب یہ باتیں جانتے ہیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب جو فائزہ کے والد صاحب ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ لقمان کون ہے، اس کے عادات و اطوار اور طور طریق کیا ہیں؟ پھر اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی، اس کا رشتہ لقمان سے کیوں کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. بعض لوگ جو اندر کی باتیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں دراصل یہ سیاسی طور پر مرزا ناصر احمد صاحب سے ڈیل ہوئی تھی کہ اگر تم اپنی بیٹی کی شادی لقمان سے کر دو گے تو آئندہ تمہیں خلافت کا عہدہ مل جائے گا. اب اس میں کتنی صداقت ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس بات میں وزن بہت ہے، اس بات میں بہت وزن ہے. کون انسان ہے جو اپنی بیٹی کو ایک غلط کار انسان سے بیاہ دے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ بندہ غلط ہے؟ کوئی ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب جب جمبا صاحب کا معاملہ 1993 میں ان کے سامنے آ گیا تو 1997 میں انہوں نے مرزا مسرور صاحب کو انڈائریکٹلی اپنا جانشین مقرر کر دیا. اس سے پہلے مرزا طاہر احمد صاحب غلام قادر کی فیور میں تھے. غلام قادر مرزا بشیر احمد صاحب کی بیٹی کا خامند تھا. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ اس کو کیوں وہ اپنا قائم مقام بنانا چاہتے تھے اور ولی عہد بنانا چاہتے تھے. ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے آگے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے سیاسی جو معاملات جو میں سمجھتا ہوں. اب جو صورتحال ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ
ربوہ میں محمود شاہ جو ہیں وہ ایک نمایاں پوزیشن رکھتی ہیں، ناظر اعلیٰ ہیں، اور ان کے طور اتوار بتاتے ہیں کہ وہ آئندہ اپنے آپ کو مرزا مسرور صاحب کے جانشین کے طور پر پیش کر چکے ہیں. ان کے طور اتوار بتاتے ہیں، ان کا جو سٹائل ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ مرزا مسرور کی بیوی کا بھائی ہے اور فل سپورٹ اس کو وہاں پہ ہے. اس نے اپنے نیٹ ورک اس طرح مضبوط کیا ہوا ہے. اس کے بالمقابل میں سمجھتا ہوں کہ لندن کی لابی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایسا بندہ چنیں جس پر ہمارا اثر و رسوخ ہو، ہمارے اس سے گہرے روابط ہوں اور ہمارا ایک رنگ میں تسلط بھی رہے. تو لندن کی لابی ہرگز نہیں چاہتی کہ ربوہ کا کوئی بندہ آ کے حکومت کرے یا خلافت کا نظام سنبھالے. تو یہ ایک ٹسل ہے جو لندن لابی اور ربوہ کی لابی میں جاری ہے. اور لندن کی لابی کے پاس جو بہترین حربہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک یہ ایشو اٹھانا شروع کر دیں انڈائریکٹلی، جیسے کہ جماعت کا طریقہ چپ چپ کر کے باتیں پھیلاتے جاتے ہیں کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مرزا خاندان سے ہونا چاہیے اور محمود شاہ صاحب مرزا خاندان سے نہیں. اچھا، انہوں نے یہ سب اندرونی حالات جانتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں نے ندا صاحبہ کو استعمال کیا ہے تاکہ محمود شاہ جو کہ عملاً جانشین بن چکا ہے اس کو کالا کیا جائے، اس کی پوزیشن ایسی کر دی جائے کہ کوئی بھی اس بات پہ راضی نہ ہو سکے کہ یہ بندہ جانشین ہوگا آئندہ یا آئندہ خلیفہ ہوگا. تو میرے نزدیک یہ ساری سیاسی موو ہوئی ہے جس میں ندا صاحبہ کو استعمال کیا گیا ہے. تو آپ کی بات کا سیاسی رنگ میں جو میں اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے.